کون سی فکریں؟ اللہ کے قریب ہونے کے کام. فکر ہوتی ہے نا, یہ بھی کام تھا نا ان کا, بلکہ سب سے پرائورٹی کا جو ان کا کام تھا وہ یہی تھا. اس لیے وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اس پر آمنے سامنے. جیسے پیچھے بھی ہم پڑھ چکے, ہم و ازواجہم فی ظلل علی الارائک متکئون, وہ کیا کریں گے؟ اپنی بیویوں کے ساتھ تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. یطوفو, گردش کریں گے, چلے پھریں گے, علیہم, ان پر. کن پر؟ کن کی بات ہو رہی ہے جی؟ مقربین کی بات ہو رہی ہے. مقربین کی جنت کی ڈسکرپشن بتائی جا رہی ہے. سونے کے تخت بٹھا دیا گیا اس پہ. کیسے بیٹھے؟ باڈی لینگویج کیسی ہے؟ ٹیک لگا کے, ریلیکس, آمنے سامنے. آمنے سامنے مینس کوئی ایک دوسرے کو اگنور نہیں کرے گا. یہاں دنیا میں جو ہمیں اچھا نہیں لگتا ہم یوں کر کے بات کرتے ہیں, اوکے سو واٹ, صحیح ہے نا. باڈی لینگویج, یہاں باڈی لینگویج بھی بتائی جا رہی ہے کہ ان کے دل ایک دوسرے کی محبت اور عزت سے بھرے ہوئے ہیں. اس لیے وہ فوکس ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے کانٹیکٹ کرتے ہوئے آمنے سامنے بیٹھ کے آپس میں بات کریں گے. یطوفو, گردش کریں گے, علیہم, ان پر, ولدان. ولدان کون؟ نوجوان. نوجوان لڑکے. مخلدون, جو ہمیشہ جوان رہیں گے. دنیا میں سرونٹس بوڑھے ہو جاتے ہیں, پھر جب بوڑھے ہو جاتے ہیں چاہے وہ کتنا پرانا سرونٹ کیوں نہ ہو پھر ریٹائر بھی ہونا پڑتا ہے, کیونکہ وہ ہمارا کام پورا نہیں کر سکتا اور ہمیں تو کام چاہیے. جنت میں جو خدمتگار لڑکے ہوں گے وہ ہمیشہ جوان رہنے والے ہوں گے, ان کو کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. اٹ مینس کوئی کمزور نہیں ہوگا, اس لیے وہ آپ کے کام یوں کریں گے, جلدی جلدی کام کریں گے, کیونکہ جتنا آپ جوان ہوتے ہیں اتنا آپ اسٹرانگ ہوتے ہیں اور زیادہ اچھے سے بہت سے کام تھوڑے سے وقت میں کر لیتے ہیں. کام ان کا کیا ہے؟ بے اکواب. کوب مینز ایسا پیالہ جس کا ہینڈل نہ ہو. بے اکواب, اب برتنوں کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں جنت میں بیٹھنے کی جگہ, پھر جنت میں باڈی لینگویج کیسی ہے, پھر کام بھی کرنے کے لیے کوئی تو چاہیے نا. جیسے دنیا میں ہمارے سرونٹس ہوتے ہیں, اب وہاں بھی کون کرے گا کام؟ آپ کو کچھ نہیں کرنا. کون کر رہا ہے؟ اس کے لیے بھی نوجوان سرونٹس ہے آپ کے پاس. اب کریں گے کام تو کیا کام کریں گے وہ کام بتایا جا رہا ہے. تو کراکری کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. بے اکواب, کوب مینز ایسا پیالہ جس کا ہینڈل نہ ہو. تو کیا سمجھیں اس کو؟ جیسے گلاس ٹائپ, گلاس آپ سمجھ لیں کیونکہ پیالے کی بات ہو رہی ہے. وہ اور اباریق. اباریق کیا ہے؟ اباریق مینز جیسے سراہی. اب سراہی پتہ نہیں آپ نے کبھی دیکھی ہوگی یا نہیں, لیکن آپ اس کی مثال ٹی پاٹ سے لے سکتے ہیں, جس کا ایک ہینڈل ہوتا ہے اور سامنے اس کے سپاؤٹ ہوتا ہے, وہ منہ سے جو ہوتا ہے ایسے. وہ بتایا جا رہا ہے کہ کوب ہیں, اباریق ہے. وکأسن, اور ان میں کیا پلایا جا رہا ہے؟ ڈرنک کی بات ہو رہی ہے. وکأسن, اور شراب, من معین, بہتی ہوئی. چشمہ, چشمہ کیا ہوتا ہے؟ ایک دریا ہوتا ہے, ایک سمندر ہوتا ہے, اور چشمہ جو نکلنے والا, جاری جاری, ہر وقت فریش فریش فریش, ٹھہرا ہوا نہیں ہے, فریش چلتے جا رہا ہے, نکلتا جا رہا ہے, نکلتا جا رہا ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے شراب. اب شراب پلائی جا رہی ہے. تو دنیا کی شراب کیسی ہے؟ حرام کے علاوہ. کیوں حرام ہے؟ وجہ بتائیں نا. کیا کرتی ہے؟ جی بیمار کرتی ہے. سب سے پہلے جسم کے لیے نقصان دہ ہے, بیماری ہے, جسم کے لیے نقصان دہ ہے, عقل کو ضائع کر دیتی ہے, انسان نہیں رہتا, جانور بن جاتا ہے. اچھا, اب جنت کی جو شراب ہے ساتھ ہی میں بتا دیا گیا, فکر نہ کرو وہ دنیا کی شراب جیسی نہیں ہے. کیسی ہے؟ لا نہیں, لا نہیں. یصدعون, یصدعون نہیں, اس سے عقل ضائع ہوگی, عنہا, اس شراب سے. انسان رہے گا, حیوان نہیں بنے گا. ولا, اور نہ ہی, ینزفون, نہ اس سے سر میں درد ہوگا. کیسی ہے شراب؟ نہ جسم کو خراب کرے گی, نہ سر میں درد ہوگا, یعنی جسم کو کوئی نقصان نہیں ملے گا, نہ عقل انسان کی خراب ہو. پورے ہوش و حواس میں رہ کر وہ بہتی شراب کے جام بھر بھر کے دیا جائے گا. کیوں کہ دنیا میں اس نے کیا کیا تھا؟ اپنے آپ کو روکا. کیونکہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ شراب کے ساتھ کیا سلوک کرو؟ حرام ہے, ہاتھ نہیں لگانا, اس میں نقصان ہی نقصان ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا نقصان نہیں چاہتے. تو جنت کی جو شراب ہے وہ بالکل
مختلف ہے اس سے، زیادہ لذیذ ہے اور کوئی نقصان اس میں نہیں. وفاکہۃ اور میوے ہیں، پھل فروٹس کی بات ہو رہی ہے. مما اس میں سے جو، یتخیرون جو بھی اس کی پسند ہوگی. کس کی پسند؟ مقربین کی پسند کا ہر پھل وہاں موجود ہوگا. اور کیا آپ جانتے ہیں کہ جنت کے پھلوں کے پر نہ کوئی چھلکا ہوگا جو اوپر سے ہم ہٹاتے ہیں یا لوگ کھانا پسند نہیں کرتے، اور نہ اس میں کوئی گھٹلی ہوگی. ایسے وہ پھل ہوں گے. وَلَحْمِ اور گوشت، نان ویجیٹیرین کے لیے خوشخبری. اور گوشت کس کا؟ طَيْرٍ پرندوں کا. اور پرندوں کا گوشت سب سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے اور سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، ہلکا بھی ہوتا ہے، ہضم بھی آرام سے ہوتا ہے. اور یہ تو جنت کے پرندوں کی بات ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جنتی صرف سوچے گا، اس کے دماغ میں اونلی وہ کہتے ہیں نا ایک امیج سے گزرے کہ خیال آئے گا کسی پرندے کا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پرندوں کو بھنا ہوا، ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا اس کے سامنے حاضر کر دیں گے. سبحان اللہ. مما اس میں سے، یشتہون جو بھی وہ چاہیں گے، جو ان کی خواہش ہوگی، جس پرندے کا بھی اس کو گوشت چاہیے ہوگا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو وہ دیں گے. وحور عین، حور سفید رنگ. اب دیکھیں بیٹھنے کی جگہ بھی آ گئی، پینے کا سامان بھی ہے، کھانے کی چیزیں بھی ہیں، لیکن پھر بھی کمی ہے. کیا چاہیے؟ ہاں جی، عورت چاہیے، بیوی چاہیے، ایک جیون ساتھی چاہیے. اس کے بغیر جنت میں بھی مزہ نہیں آ رہا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فکر نہ کرو، اس کا بندوبست بھی ہو چکا. کیا ہے؟ حور. حور میز لفظی مطلب اس کا کیا ہے؟ سفید رنگ، فیئر، گوری چٹی. عین بڑی بڑی آنکھوں والی. اور یہی دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. وہ میرج پروفائلز اکثر آتے ہیں نا، آپ اس میں چیک کریں نا تو کیا ہوگا اس میں؟ کلر جو ہے کمپلیکشن فیئر چاہیے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی، اور ٹال ہو اور سلم ہو اینڈ سو آن. تو وہ ساری ڈسکرپشن جو ہے انشاءاللہ وہاں جن کی خواہشات یہاں پوری نہیں ہو رہی وہ وہاں پوری ہو جائیں گی. وحور عین اور حوریں بڑی بڑی آنکھوں والی سفید رنگ کی حوریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے لیے بھی بندوبست ہو چکا. یہی مضمون پیچھے بھی ہم پڑھ چکے. کہاں پڑھ چکے؟ سورۃ الرحمن میں. اور سورۃ الرحمن میں ہم نے کیا پڑھا کہ حوریں کیسی ہوں گی؟ حور مقصورات فی الخیام، وہ سفید رنگ کی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جن کو کہاں رکھا گیا؟ جی خیموں میں. اور وہ خیموں کی ڈسکرپشن کیسی بتائی گئی؟ جیسے بڑا سا موتی ہو اور اس میں خیمے ہوں، اور وہ خیمے رکھی گئی، اور وہ ایسی ہیں جن کو کسی انسان یا کسی جن نے ہاتھ نہیں لگایا اس جنتی سے پہلے. سبحان اللہ. یہ ہے ڈسکرپشن جنت کی عورتوں کی. کا امثال مانند ان کی مثال. کس کی؟ حور العین کی مثال جو ہے وہ کیسی ہے؟ لؤلؤی. لؤلؤ مینز موتی، قیمتی موتی. مکھنون جو چھپا کے رکھے گئے ہوں. موتیوں کو چھپا کے کیوں رکھا گیا؟ تاکہ وہ جی بہت قیمتی ہے، خراب نہ ہو جائے، کوئی چوری نہ کر لے. لیکن اس سے یہاں مراد کیا ہے؟ موتی چھپا کے رکھے ہوئے مینز ان ٹچ. اور ان کو کون ٹچ کرے گا؟ کس کے لیے ہے وہ؟ صرف اور صرف مقربین کے لیے ہے. یہ کیوں ہے؟ کیا ہے وجہ؟ جزاءً یہ تو بدلہ ہے، بیما ساتھ اس کے جو کانو تھے وہ یعملون عمل کرنے والے. کس نے کیا عمل کیا؟ مقربین کے عمل کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ ہیں جو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں. ہاں کہ لوگوں کا حال کیا ہے؟ لوگوں نے سنتیں پڑھنی بھی چھوڑ دی. کیا کہتے کوئی فرض تو نہیں ہے، تو کیسے مقربین میں نام لکھوائیں گے آپ؟ اگر ان میں نام لکھوانا ہے تو سنتوں کے ساتھ ساتھ فرائض کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ نوافل کا انتظام. اس لیے یہاں بتا دیا گیا یہ سب چیزیں مفت میں نہیں ملنے والی، کسی کو مفت میں نہیں ملیں گی. اگر یہ چیزیں چاہیے تو کیا کرنا پڑے گا؟ مقربین میں نام لکھنا پڑے گا. اور وہ نام وہ بھی کیسے لکھوایا جائے گا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی. اب سب چیزیں آ گئی، کھانے پینے کا بندوبست، اور بہترین حور العین رہ رہے ہیں ہنسی خوشی. لیکن ایک چیز کا ڈر ہے. کس چیز کا ہے؟ کوئی کچھ ایسا کہہ نہ دے جس سے دل برا ہو جائے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لا نہیں، یسمعون وہ سنیں گے، فیہا اس میں،
نہیں وہ سنیں گے. کون نہیں سنیں گے؟ مقربین والے جنتی نہیں سنیں گے. فیہا اس میں، کس میں؟ اپنی جنت میں. کیا؟ لغون کوئی بیہودہ بات، کوئی بیہودہ بات. ولا اور نہ ہی تأثیما نہ ہی کوئی گناہ والی بات. ہوتا نا سم ٹائمز ہم اپنے گھروں میں خوش باش رہتے ہیں، آ کے کوئی عجیب عجیب سی باتیں کہہ کے ہمیں پنچ کر جاتا ہے، پھر بہت درد ہوتا ہے وہاں. پھر وہ سارے وسوسے اور سوچتے رہتے ہیں، ہائے یہ بات پتہ نہیں کیوں کہہ دی، ہائے پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی، ہائے نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا، نہیں ویسا کرنا چاہیے تھا. سارے وسوسے، اور پھر شیطان سپر ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور پھر ہم فون کڑکاتے ہیں، اور پھر ساری غیبتیں اور خوب مرچ مسالہ لگا لگا کے چغلیاں، پتہ نہیں بات کدھر سے کدھر پہنچ جاتی ہے. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا. کوئی لغو بات نہیں. لغو بات میں کیا شامل ہے؟ کوئی تانا، کوئی عیب جوئی کرنا، اور کوئی گناہ کا کام، گناہ کی بات جو ہے وہ بھی نہیں. گناہ کی باتیں کیا ہے؟ غیبت کرنا، چغلی کرنا، جھوٹ کہنا، اور بہتان لگانا، تہمت لگانا. کوئی چیز وہاں کوئی نہیں کرے گا، کیونکہ یہ سب لوگ کون ہیں؟ مقربین. یہ مقربین ہے، اللہ کے قریب ترین رہنے والے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ منع کر چکے ہیں ان تمام گندی باتوں سے اور گندے کاموں سے. اور وہ مقرب کیوں بنے؟ کیونکہ انہوں نے ان تمام چیزوں کو کیا کیا؟ اپنی زندگی سے ڈیلیٹ کر لیا. مزہ بڑا آتا ہے اس قسم کی باتیں کرنے میں، اس قسم کے سین دیکھنے میں، لیکن وہ مزہ تھوڑے سے ٹائم کے لیے ہوتا ہے. لیکن وہ گناہ فار ایور کا، وہ پھر ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا. کیسے مٹائیں گے آپ اس کو؟ مٹا سکتے ہیں؟ نہیں مٹا سکتے. اس لیے وہاں پہ کوئی گناہ کی بات اور کوئی گندی بات جو ہے وہ سننے کو نہیں ملے گی. الا، ہاں مگر یہ ہے کہ قیلن بات ہوگی. مطلب یہ نہیں کہ وہ چپ چاپ گونگے بس رہیں گے، بس ہمیں تو بات کرنے کی اجازت نہیں. قیلن جو بات ان کی ہوگی، سلامن سلاما، سلام سلام. ہر طرف ان کی جو باتیں ہوں گی سلام ہی سے شروع ہوں گی. تحیتہم فیہا سلام، پیچھے پڑھ چکے کہ جنت میں لوگوں کی جو باتیں ہوں گی وہ سلام ہی سلام، یعنی وہ ایک دوسرے کو سلام کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جنت میں کیسے جا سکتے ہو، یا جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہے، یا جنت میں جانے کا ذریعہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ ہو جاؤ، اور تم مومن ہو نہیں سکتے جب تک تم اپنے بھائی سے پیار نہ کرو، اور تم میں پیار پیدا ہو ہی نہیں سکتا جب تک تم ایک دوسرے کو سلام نہ کرو. اس لیے کیا کرو؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو. اور صحابہ کرام کا یہ حال تھا. 2 صحابی ایک ساتھ چلتے تھے، جب درمیان میں درخت آتا تھا تو ایک رائٹ سائڈ سے اور دوسرا لیفٹ سائڈ سے گزرتا تھا. جب وہ دوبارہ وہاں ملتے تھے تو ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے. سوچیں آپ، ہماری زندگی میں سلام کہاں ہے؟ ہم تو کسی کو جانتے نہ ہوں تو ان کو سلام بھی نہیں کرتے، اور جن کو جانتے ہوں اور دل نہ چاہے تو بھی اگنور کر دیتے ہیں جیسے پتہ ہی نہیں چلا. یا سم ٹائم لوگ انتظار کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں سلام کرے، اور سم ٹائمز ہمارا گلہ کیا ہوتا ہے، بھئی ہم سلام کرے بھی تو جواب تھوڑی نہ ملتا ہے. جبکہ حدیث کیا بتاتی ہے؟ اگر سامنے والا سلام کا جواب نہ دے تو یہ سوچ لو کہ اس سے بہتر مخلوق تمہیں سلام کا جواب دے رہی ہے. اور وہ مخلوق کون ہے؟ پتہ سب کو ہے، سب کو پتہ ہے. اللہ ہمیں پریکٹسنگ بنائے. جس کو بھی دیکھیں کوشش کریں سلام میں پہل کرنا، کیونکہ اگر آپ پہل کرتے ہیں تو آپ کے لیے اجر زیادہ ہے. اجر زیادہ ہے کیونکہ آپ نے پہل کیا. اور اگر لیکن اس امید پر بھی نہ رہیں کہ پہلے سامنے والا سلام کرے گا. وائی ناٹ، میں کیوں نہ اجر کماؤں؟ اور یہ سوچ کس کی ہوتی ہے؟ مقربین کی. والسابقون السابقون، وہ کسی کے سلام کے کرنے کا انتظار نہیں کرتے بلکہ وہ خود آگے بڑھ کر سلام کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سلام کرنے والا بنائے. آمین. کون ہے یہ لوگ؟ یہ کیٹیگری مقربین کی. اب سیکنڈ کیٹیگری پہ آتے ہیں. کیٹیگری میں کیا ہے؟ واصحاب المیمنہ، اور دائیں ہاتھ والے. ما اصحاب المیمنہ، کیا کہنا ان دائیں ہاتھ والوں کا. سبحان اللہ. کون ہے یہ دائیں ہاتھ والے؟ سورۃ الحاقہ ہم کل وینسڈے کی کلاس میں بیکر اسٹریٹ کمیونٹی سینٹر کی جو ہماری کلاس ہوتی ہے وہاں ہم پڑھ چکے، اور وہاں بہت خوبصورت آیات تھی. میں آپ کے ساتھ یہاں شیئر کروں گی کہ دائیں ہاتھ والے ہیں کون.
دائیں ہاتھ والے وہ ہیں جن کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ جب معراج کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا، جو کہ آپ کو پتہ ہے، ہم پیچھے پڑھ چکے اس کی ڈیٹیل، تو پہلے آسمان پہ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا. وہ اپنی دائیں جانب دیکھتے تھے تو ہنستے تھے، لیکن جب وہ اپنی بائیں جانب دیکھتے تھے تو وہ روتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے کہ وہ کون ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ صاحب کون ہیں؟ جبرائیل امین نے جواب دیا، یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں. تو یہ ہنستے اور روتے کیوں ہیں؟ یہ ہنستے اس لیے ہیں کہ جب یہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھتے ہیں تو یہ ان اولادوں کو دیکھتے ہیں جو فرما بردار ہیں اور جنت میں جانے والے ہیں، دائیں ہاتھ والے اصحاب الیمین. تو ان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. ہم بھی اپنی نیک اولاد کو دیکھ کر کیا کرتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں. دیکھیں کتنا نیچرل سی بات ہے. لیکن دوسری طرف جب وہ یہ بائیں ہاتھ والے کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ روتے ہیں. کیوں؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں مل گیا کدھر جانے والا ہے؟ جی آگے اس کی ڈیٹیل آئے گی. تیسری کیٹیگری جو ہے، تو دوسری کیٹیگری والے کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا. اس لیے قرآن کیا بتاتا ہے سورہ الحاقہ میں، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وہ شخص جو دائیں ہاتھ میں کتاب دیا گیا، کتاب مینس نامہ اعمال، فَيَقُولُ، پس وہ کہے گا، ہَا اُمُقْرَؤُ کتابیہ، لو دیکھو میری کتاب پڑھو. کتنی خوبصورت ہے. کیوں اتنی خوبصورت ہے؟ کیونکہ میرا ہوم ورک ہی اتنا خوبصورت ہے. اور ہوم ورک میرا خوبصورت کیوں ہے؟ انی ظننت انی، مجھے یقین تھا اس بات کا کہ بے شک انی ملاقن حسابیہ، کہ مجھے اپنا حساب کتاب دیا جائے گا. میں ملاقات کروں گا اپنی ڈائری سے. کون سی ڈائری؟ جی نامہ اعمال میں جو میں نے سب کچھ لکھوایا. فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ، ایسا شخص کہاں ہوگا؟ عیش میں اور اپنی مرضی کی زندگی. ہم کہتے ہیں نا دنیا میں اٹس مائی لائف، نہیں، اٹس مائی لائف کیا کہ جو آپ زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاریں گے وہ کہیں اور ہی آپ کو لے جائے گا. یہ ایسا شخص ہے اب اس کو عیش کی زندگی ملنے والی ہے اور وہ اپنی پسند کی زندگی میں رہے گا. اور وہ زندگی کون سی ہے؟ وہ زندگی ہے فی جنت عالیہ، بلند درجات جنت میں. تو اب آپ خود چوز کر لیں کہ کس کیٹیگری میں جانا ہے. اینی ویز اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، کیا کہنا ان اصحاب الیمین کا؟ ان کے پاس بھی جنت ہے. اب ان کی جنت کو دیکھیں کہ یہ کیسی ہے. فی سدرن، بیریوں والے درخت ہیں، بیریز جو ہوتی ہیں وہ، لیکن یہ کیسی ہے؟ مخدود، بغیر کسی کانٹے کے. دنیا میں جو بیریاں ہیں اس کے ساتھ کیا لگے ہوئے ہیں؟ کانٹے. لیکن وہاں کی جو بیریاں ہیں وہ کانٹوں کے بغیر ہیں. حدیث بتاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایک بیری جو ہے ایک بڑے ڈھول جتنا ہوگا، جیسے ڈرم نہیں ہوتا اتنا. نہ اس میں ہڈی ہے نہ اس میں کانٹے ہیں. سدرم مخدود. دوسری بات اس کے جنت میں کیا ہے؟ وطلحن، اور کیلے ہیں، مندود، تہ بتہ، لیئر بائی لیئر چڑھے ہوئے. یعنی اس کو بہت خوبصورتی کے ساتھ لگایا گیا ہے. یہ نہیں کہ ادھر ایک بنچ ہے ادھر ایک بنچ ہے، نہیں، یا دو ایک ایک کیلا الگ الگ سے لٹک رہا ہے، نہیں، لیئر بائی لیئر، تہ بتہ. طلحم مندود، کیلے ہیں تہ بتہ چڑھے ہوئے. وذل ممدود، وذلن، اور سائے ہیں، ممدود، نہ ختم ہونے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام طوبہ ہے. لوگ نام بھی رکھتے ہیں نا طوبہ. سن لیں اس کا مطلب کیا ہے. اس درخت کا سایہ اتنا لمبا ہے کہ ایک اچھا گھڑ سوار، اچھا تیز رفتار گھڑ سوار 100 سال تک بھی اس میں چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. سبحان اللہ. کیا کہا گیا اس کو؟ وَذِلٍّ ممدود، اور سائے لمبے لمبے. وَمَاءٍ، اور پانی ہے، مسکوب، بہتا ہوا. کیسا بہتا ہوا؟ آبشار جسے کہتے ہیں، واٹر فال جو ہوتا ہے ایسے. تو آپ ویژولائز کریں بیری کے درخت جس میں کوئی کانٹے نہیں، کیلے تہ بتہ چڑھے ہوئے، لمبے لمبے سائے، اور ساتھ میں بہتا پانی. کیا بن گیا؟ کتنا خوبصورت سین بن گیا. یہ ہے اصحاب الیمین کی جنت. پھر مزید اس کو کیا دیا جا رہا ہے؟ وفاکہۃ، اور میوے ہیں، کثیرہ، بہت سے.
फ्रूट्स हर किस्म का, चाहे तो आप फ्रूट सैलेड बना लें, चाट बना लें, बनाने की ज़रूरत भी नहीं, सोचेंगे और कटा हुआ सामने आ जाएगा। कितना मुश्किल होता है ना उसको काटना भी, चॉपिंग, और फिर बना के हम कहते हैं फल्ला चलो अच्छा हुआ चाट तो बन गई। समटाइम्स बनाते भी नहीं है। क्यों नहीं बनाते? मेहनत बड़ी दरकार है, वहाँ कोई मेहनत दरकार नहीं। स्मूदी चाहिए स्मूदी पिए आप, आपको कोई भी ड्रिंक चाहिए, फ्रूट जूस चाहिए, सब कुछ मिलेगा। ला मक़तूअतिन, नहीं है वो मक़तूआ, मक़तूआ मीन्स खत्म होने वाला, वला ममनुआ, और ना ही वो मना किया जाएगा। मक़तूआ मीन्स सीजनल फ्रूट्स। देखिए कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो सिर्फ उसी सीजन में मिलते हैं, लाइक क्या, मैंगोज। अभी मीठे मीठे मैंगोज सीजन गुजर गया, अब आप खाएंगे तो कोई टेस्ट ही नहीं। अब क्या, बल्कि वो एक 2 मंथ्स ही थे, उसके बाद जब खाए उसका कोई टेस्ट ही नहीं था। लेकिन जन्नत के मेवे जो हैं उसको किसी सीजन की ज़रूरत नहीं होगी, बगैर किसी सीजन के हर किस्म का फ्रूट। और ममनुआ मीन्स मना किया गया। अब मना किया गया, अल्लाह की शान देखें कि अब तो ऐसी ऐसी बीमारियां और ऐसे ऐसे कुछ अजीब से सिस्टम बन गए हमारी बॉडीज़ के कि फ्रूट खाएं तो समटाइम्स उससे भी एलर्जी हो जाती है। तो वो क्या हो गया, ममनुआ। मक़तूआ नहीं है मेरे सामने मौजूद है, लेकिन मैं इसको खाऊं तो मुझे सूट ही नहीं करता, तो मेरे लिए क्या बन गया, ममनुआ, मना। फिर क्या, डॉक्टर क्या कहते हैं, इससे एलर्जी है, इससे एलर्जी, आप ये नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते। डॉक्टर ना भी कहें, एक बार खाया, 2 बार खाया, पता चल गया बॉडी को सूट नहीं करता, फिर हम क्या कहते हैं, नहीं 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 मैंने नहीं खाना। खुद ही अपने आप को उससे कट ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि खाऊंगी तो तकलीफ होगी। लेकिन जन्नत के जो मेवे हैं, जो फ्रूट्स हैं, उससे कोई तकलीफ नहीं होने वाली, किसी को कोई एलर्जी उससे नहीं होने वाली। सुभान अल्लाह। खाने पीने का बंदोबस्त हो गया और बहुत अच्छी सीनरी भी बता दी गई। अब मजीद कुछ और, किस चीज़ की कमी है, क्या चाहिए जी, हाँ जी, साथी चाहिए। अब साथी का बंदोबस्त क्या है, वो फुरुशिन, और फर्श मरफूआ बुलंद। अब इससे 2 मतलब लिए गए। पहला है फर्श बुलंद मीन्स जो उनकी बेडिंग होगी वो ऊंची ऊंची मसनदें होंगी, ऊंचा बेड होगा। अरबी जबान में फुरुश बीवी को भी कहा जाता है, फुरुशिन मरफूआ, ऐसी बीवियां जो बड़ी पाकीज़ा होंगी। मरफूआ बुलंद, बुलंद के लिहाज मतलब ये नहीं कि हाइट उनकी बहुत लंबी है, बुलंद मीन्स कि उनका मकाम जो है वो बहुत बुलंद है। वही बात अनटच्ड, किसी ने इनको इन जन्नतियों से पहले टच नहीं किया होगा। हुरुलैन नहीं है यहाँ, ठीक है ना, वो अलग चीज थी, अब यहाँ अलग, लेकिन ये भी औरतें ही हैं और फुरुशिम मरफूआ है। इन्ना बेशक हम, अनशअनहुन्ना, हम बना देंगे उनको, इंशा नए सिरे से। अक्सर लोग कहते हैं ना, जब उनको पता चलता है बीवी ही जन्नत में मिलेगी, कहते हैं हाय यही मिलेगी, नहीं वही नहीं मिलेगी, उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक नए सिरे से बनाएंगे। और वो जो नया सिरा होगा वो बड़ा जबरदस्त होगा, उसमें से वो सारी चीजें हटा दी जाएंगी जो जन्नती को दुनिया में पसंद नहीं थी, लेकिन उसने फिर भी बर्दाश्त किया, इसलिए सब्र सीखें। हम बना देंगे उनको एक नए सिरे से। कैसा है ये नया सिरा, बिल्कुल न्यू मखलूक बन जाएगी वो। फजालना हुन्ना, हम बना देंगे उनको अबकारा, बाकिरा। बाकिरा कौन होती है, वर्जन होगी, वो लड़की बना दिया जाएगा, वो औरत नहीं होगी। समझ रहे हैं आप। और वैसे भी जो जन्नती होंगे उनकी उम्रें 33 हदीस बताती है कि मर्द और औरत सबकी एजेस जो है वो 33 इयर्स की होंगी। तो वो लोग जो उनको बड़ा गिला रहता है किसी बूढ़े से हमारी शादी हो गई तो एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी, तो वहाँ सारी अंडरस्टैंडिंग एक जैसी हो जाएगी। और क्या होगा, उम्र के लिहाज से सब एक जैसे, सबकी उम्रें एक जैसी हो जाएंगी। उरुबन, अब मजीद इन जन्नतियों के लिए खुशखबरी है। औरतें कैसी हैं, उरुबन, वो औरतें जो अपने शौहरों की आशिक होंगी। मर्दों को जिनको गिला है बीवी प्यार ही नहीं करती, हर वक्त बिजी रहती है अपने कामों में, टाइम ही नहीं देती, वहाँ टाइम ही टाइम है, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सब्र से काम ले। उरुबन, ऐसी औरतें होंगी, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं ना कि दोबारा नए सिरे से उनको पैदा किया गया। तो एक ये कि वो
जवान हो गई, लड़कियां हो गई, एक एज की हो गई। उर्बन मीन्स वो अपने शौहरों से मोहब्बत करने वालियां हैं। अतराबा, अतराबा मीन्स हम उम्र। अतराबा, तरबा, तरबा मीन्स मट्टी। अतराबा वो जो मट्टी में खेलने वाले हों। मट्टी में कौन खेलता है? जो एक जैसी उम्र के हों जी। अतराबा एक जैसी उम्र की वो औरतें उनके साथ एक ही उम्र की होंगी, मीन्स वो बड़े अच्छे से एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो ये अंडरस्टैंड न करने वाला या टाइम न मिलने वाला गिला जो है इंशाल्लाह वहीं पे ख़त्म होने वाला है। लिअस्हाबिल यमीन, ये है दाएं हाथ वाले। सुल्लतुन, बहुत से, मिनल अव्वलीन, पहलों में से होंगे। वसुल्लतुन, और बहुत से, मिनल आखिरीन, पिछलों में से होंगे। और आपको पता चल गया कि पहले और आखिर कौन होते हैं। अव्वलीन जो पहले ईमान लाए, आखिरीन जो बाद में ईमान लाए। ये थी दूसरी कैटेगरी। अब एक और कैटेगरी बचती है, तीसरी कैटेगरी, लास्ट वाली। वो क्या है? वअस्हाबुश शिमाल, अल्लाहु अकबर। और जो बाएं हाथ वाले हैं, ये कौन है? मा अस्हाबुश शिमाल, क्या कहना इन बाएं हाथ वालों का। क्या कहना मीन्स इनकी बदबख्ती का, इनकी बदकिस्मती का और इनकी तकलीफ का क्या कहना। सूरह अल-हक़्क़ा में हम पढ़ चुके, क्या पढ़ा हमने? व अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमाली, और वो शख्स जिसको उसका नामा अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा, वो क्या कहेगा? फयकूलू, वो कहेगा या लैतनी लम ऊत किताबिया, काश कि मुझे मेरा नामा अमाल ना मिलता और मुझे मालूम ही ना होता कि यह हिसाब किताब क्या होता है। क्योंकि अब मेरी क्या आने वाली है? मेरी शामत आने वाली है। दुनिया में तो बड़े स्टेटस वाला था, अब मेरा हाल कुछ और होने वाला है। अब हकीकत खुलने वाली है। खाफिदतुर राफिया, अब खाफिदा वाला मामला शुरू हो गया, जलीलो ख्वार होने वाला। क्योंकि ये लोग कौन थे? आगे बताया जाएगा इनकी डिटेल में। अस्हाबुश शिमाल का क्या हाल होने वाला है? फी समूमिन, समूम मीन्स लू की लपट। लू क्या होता है? गर्दो गुबार तो नहीं होता। लू गरम हवा, बहुत ज्यादा गरम हवा। फी समूमिन, बहुत गरम हवा में होंगे। वह हमीम, हमीम मीन्स उबलता हुआ पानी। देखें जब गर्मी लगती है तो जी क्या चाहता है, क्या करें? ठंडा पानी पिए भी, डाले भी। लेकिन यहाँ हाल क्या है? गर्मी, गरम, लू, बहुत ज्यादा गरम हवा झुलसा देने वाली, और साथ में क्या है? उबलता हुआ पानी। वज़िल्लिन, और साया भी होगा। साया क्या देता है? ठंडक। इनका साया डिफरेंट है। वज़िल्लिन, और साया भी होगा। किस चीज में? मिन यहमूम, काले धुएं का साया। क्योंकि आग जल रही है ना, जहां आग जलती है वहां धुआं निकलता है। काला धुआं, काले धुएं का साया होगा। कैसा है ये साया? क्या ये ठंडक देने वाला है? नहीं, ला नहीं, बार दिन कोई ठंडक, इस साए में कोई ठंडक नहीं होगी। अल्लाहु अकबर। वला, और ना करीम, न कोई इससे फायदा उठा सकेगा। क्योंकि साए का फायदा कब हम लेते हैं? जब हमें गर्मी लगती है तो हम कहाँ भागते हैं? साए की तरफ। तो साए में थोड़ा सा सांस ले सकते हैं, चलो कोई सुकून आ गया, थोड़ा सा वो गर्मी हमारी कम हो गई। यहाँ हाल क्या है? हाल ये है, लू है, गरम हवा, फिर उबलता हुआ पानी, आग की वजह से काला काला धुआं उठ रहा है जिससे साया बन रहा है, और उस साये में न ठंडक है और ना ही उससे कोई फायदा उठा सकते हैं। कौन है ये लोग? अब इनकी दुनिया की हकीकत बताई जा रही है। देखें जैसे मुकर्रबीन का बताया गया, फिर अस्हाबुल यमीन का बताया गया, अब अस्हाबुल शिमाल का हाल बताया जा रहा है कि ये दुनिया में कैसे लोग थे। इन्नहुम, बेशक वो, कौन? अस्हाबुल शिमाल क्या थे वो? कानू थे वो, कबला जालिका, इससे पहले। किससे पहले? आखिरत से पहले। कहाँ? दुनिया में। कैसे थे वो? मुतरफीन, ऐश की जिंदगी गुजारने वाले। अल्लाहु अकबर। कैसी जिंदगी गुजारने वाले? ऐश की जिंदगी गुजारने वाले। और कुरान में हम पढ़ते हैं कि इन्ना कुन्ना कबलु फी अहलिना
فی اہلنا مشفقین، جو دائیں ہاتھ والے تھے وہ تھے، لیکن یہ جو اصحاب الشمال تھے، انہ کان فی اہلہ مسرورا، یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑی عیش کی زندگی گزارا کرتے تھے، بہت لائف انجوائے کیا کرتے تھے، لیکن اس انجوائمنٹ میں وہ بھول گئے، کیا بھول گئے کہ یہ نعمتیں کس نے دیں، یہ نعمتیں کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ جب اللہ نے نعمتیں دی تو اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اس سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے کام کیے جائیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وَقَانُوا، اور تھے وہ، یسرونا، اصرار کرنے والے، اصرار کرنا مینز بار بار کرنا، بغیر کسی ندامت کے، بغیر کسی ملامت کے، بغیر کسی شرمندگی کے، کیا کرتے تھے؟ علا، پر، الحنث العظیم، بڑے بڑے گناہ چٹکی بجا کے کر لیا کرتے، کوئی فکر ہی نہیں، اس کو اپنا حق سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اپنی نعمتوں میں اتنے گم تھے کہ کیا کہتے تھے؟ وَقَانُوا، اور تھے وہ، یقولون، وہ کہتے تھے، جب وہ دنیا کی زندگی میں عیش میں زندگی گزارتے تھے تو وہ کہتے تھے اِذَا، کیا جب، متنا، ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا، اور ہم ہو جائیں گے، تُرَابًا، مٹی، کب؟ قبر میں جا کے۔ کیا جب ہم مر جائیں گے یعنی ہماری جان نکل جائے گی، پھر جب ہم قبر میں ڈالے جائیں گے